اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں رجل مومن کی آخری تقریر کا ذکر ہوا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یہ دنیا کی زندگی یہ تھوڑا نفع ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جو دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بات کو کھول دیا کہ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو اور میں تمہیں نجات کی طرف، خیر کی طرف بلا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، کفر کروں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک عزیز اور غفار جو گناہوں کو بخشنے والا ہے اس ذات کی طرف۔ ساری تقریر بیان کر کے اس نے کہا کہ تمہیں میری باتیں ایک نہ ایک دن یاد آئیں گی، اور میں اپنا معاملہ صرف اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، وہی حالات سے واقف ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اب آگے اگلی بات اللہ پاک نے شروع فرمائی جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ ان اللہ بصیر بالعباد آیت نمبر 44 تک یہ رجل مومن کی تقریر یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ پاک نے آگے فرمایا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، پس بچایا اس کو اللہ پاک نے برائیوں ان سے ما مکروا جو انہوں نے تدبیریں کی تھیں، جو انہوں نے کیا کی تھیں، تدبیریں رجل مومن کے خلاف، ٹھیک۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور اتر پڑا آل فرعون پر برا عذاب، اور اتر پڑا آل فرعون ما فرعون کے برا عذاب، ٹھیک ہے۔ آل فرعون اور فرعون پر بھی، فرعون کے ساتھ کیا اترا، برا عذاب اترا۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک بات سمجھنی ہے، یہ چونکہ رجل مومن نے جو ساری تقریر کی تھی، فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا، تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میں اس کے شر سے، ہر متکبر کے شر سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، اللہ نے رجل مومن کو اٹھایا، آل فرعون سے جو تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچانے کی تدبیریں اختیار کیں، فرعون کو سمجھایا۔ اب اللہ پاک اب آخر میں فرما رہے ہیں فوقاہ اللہ سیئات، اللہ نے بچا لیا اس کو برائیوں ان سے جو انہوں نے تدبیریں کی تھی۔ اب یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ کس کو بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، رجل مومن کو بچایا، یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرسری سا بیان فرما دیا، اللہ نے اس کو بچایا۔ کچھ مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، کیونکہ قتل کی تدبیر کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو
یہ سوء العذاب جو آخر آیت میں وحاق بآل فرعون سوء العذاب، یہ پھر جو عذاب ہوگا یہ عذاب سے مراد ہوگا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو لیں پھر یہ سوء العذاب سے مراد ہے غرق، جو سمندر کے اندر وہ کیا ہوا تھا، غرق ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ فوقاہ اللہ سیئاتی سے مراد ہے خود رجل مومن، کہ اللہ نے اس کو بچا لیا تھا، کیونکہ مرد مومن جو تھا اس کو یقین تھا کہ میری اس تقریر کے بعد یہ بے ایمان مجھے نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ربط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے کہ یہ رجل مومن کو ہی اللہ پاک نے کیا کر لیا تھا، بچا لیا تھا، ٹھیک ہے، ربط یہی بنتا ہے۔ مرد مومن کو کیا تھا، یقین تھا کہ میری اس تقریر کے بعد یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مورخین بتاتے ہیں اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا، تقریر کی، اس نے حق کی دعوت دی اور اس نے نکل کے پہاڑوں کا رخ کر لیا، گوشہ نشینی اختیار کی۔ فرعون نے اب اس کے تعاقب کے اندر 1000 کا لشکر بھیجا اس کو پکڑنے کے لیے، جاؤ اس کو پکڑ کے لے کر آؤ، لیکن وہ اس کو پکڑنے کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ تو وہاں پہاڑوں کے اندر ہی اللہ پاک نے ان کے اوپر درندے مسلط کر دیے، کافی تعداد کے اندر درندوں نے ان کو پھاڑا، مار دیا، اور کچھ کو وہاں پیاس لگی، پانی میسر نہیں آیا، پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے وہ وہیں ہلاک ہو گئے، اور کچھ باقی بچے تھے، اب وہ واپس آئے، فرعون نے ان کو بھی مار دیا۔ انہوں نے آ کے سارے حال احوال سنائے کہ حضرت صاحب بھیجا تھا آپ نے، کچھ کو درندے کھا گئے اور کچھ مر گئے، ہم واپس آئے ہیں۔ فرعون نے ان کو بھی پکڑا اور ان کو بھی مار دیا۔ فرعون نے کہا کہ ظالموں، تم نے جان بوجھ کے تجھے چھوڑا ہے، ایک بندہ نہیں تم سے پکڑا گیا، 1000 کے قریب تم لشکر لے کے گئے، ایک بندہ نہیں تمہارے قابو آیا، تم نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑا، جاؤ تم بھی جاؤ اب جدھر وہ گئے ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح اللہ پاک نے مرد مومن کو ان کے مکر و فریب سے کیا کر لیا، بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو اس حال میں بھی مفسرین یہی کہتے ہیں وحاق بآل فرعون سوء العذاب، یا اس سے مراد یہی عذاب ہے جو اللہ پاک نے ان کے اوپر بھیجا، یہ درندوں نے پھاڑا، شدت کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے، پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور کچھ کو فرعون نے پکڑ کے کیا کر دیا، مار دیا، یہی عذاب مراد ہے سوء العذاب سے۔ یا بعض مفسرین اسی بات کی طرف ہے کہ اس سے غرق ہی مراد ہے، ٹھیک ہے، برا عذاب ہے نا، چونکہ سوء العذاب کا مطلب برا عذاب، اب برا عذاب کیا تھا، غرق ہی تھا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جی ایک بات سمجھنی ہے یہاں پہ، ان فرعونیوں کے لیے اللہ پاک نے اب 3 عذابوں کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر بھی، اب اگلی آیت کے اندر کل 3 عذابوں کا ذکر ہوگا۔ نمبر 1 دنیا کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا، عذاب دنیاوی، نمبر 2 عذاب برزخی، نمبر 3 عذاب اخروی۔ 3 عذابوں کا، ایک جو دنیا کے اندر فرعون اور آل فرعون کے اوپر آیا، اور دوسرا برزخ کے اندر جو ان کے اوپر عذاب اب ہو رہا ہے، اور تیسرا عذاب جو آخرت کے اندر اللہ پاک ان کے اوپر بھیجیں گے وہ عذاب۔ اب تینوں عذابوں کا یہاں پہ کیا ہوگا، ذکر ہوگا۔ دیکھیں جی ترجمہ، پہلا عذاب یہ ذکر ہو گیا ہے بآل فرعون سوء العذاب، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی عذاب کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب آگے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آگ پیش کیے جاتے ہیں وہ اوپر، ان کے اوپر اس آگ کے کیا کیے جاتے ہیں، فرعونی پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح اور شام، صبح اور شام، یعنی وہ فرعونی آل فرعون جو غرق ہوئے تھے وہ صبح و شام کہاں پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہ کون سا عذاب ہے، برزخی، برزخی عذاب ہے، یعنی موت کے بعد اور قیامت سے پہلے جو عالم ہے، 3 عالم ہے، عالم دنیا اب یہ جو چل رہا ہے، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان یہ جو عالم ہے، درمیان کا جہان ہے قبر والا، یہ وہ مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ دوسرا عذاب ہے۔ تیسرا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کے قائم ہوگی قیامت، حکم ہوگا
ادخلوا آل فرعون، داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب میں۔ اب یہ آئیے باری، دنیا کا عذاب برا عذاب اور آخرت کا عذاب سب سے زیادہ سخت عذاب کے اندر، ٹھیک۔ ایک تھوڑی سی یہاں پہ تحقیقی بات سمجھو۔ ایک صوفی ہے عربی، بہت بڑا صوفی ہے، بہت مقبول ہے وہ اسلام میں، نام نہیں لیتا میں اس کا۔ وہ کہتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ شہید ہو کر مرا ہے۔ ابھی استغفر اللہ مت کہو، اگلی بات سنو، شہید ہو کر مرا ہے۔ کہتا ہے اس لیے کہ جب وہ غرق ہوا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے کہا تھا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب کیا فائدہ ایمان لانے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو جو اس نے غرق ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہو گیا، اور مومن ہو کر وہ غرق ہوا، اس لیے وہ مومن ہو کر جب غرق ہوا وہ کیا ہو گیا ہے؟ شہید ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑا مفسر ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر جلالین ہر مدرسے کے اندر وہ پڑھائی جاتی ہے، اہل حدیث، علماء بریلوی، علماء دیوبند، نصاب کے اندر وہ شامل ہے۔ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ فرعون شہید ہو کر مرا ہے، کہ کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے دلائل دیتے ہیں باقاعدہ وہ، اور قرآن حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ خیر، ایک مشکات شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے شارح ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، تشریح کیا اس حدیث کی کتاب کی۔ انہوں نے پھر ان کی بات کی رد میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ فرعون شہید ہو کر مرا، انہوں نے اس کی تردید میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، رد کیا اس بات کو، انہوں نے قرآن اور حدیث سے دلائل دے کر انبار لگایا کہ فرعون یہ مردود ہو کر مرا، یہ شہید ہو کر نہیں مرا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ خیر، ہمارے استاد تھے، ان کے والد محترم وہ بھی مفسر قرآن تھے، وہ کہتے ہیں میرا ایک بار کسی ایسے بندے کے ساتھ، عالم کے ساتھ اسی طرح بحث و مباحثہ چھڑ پڑا، وہ بھی بے ایمان اسی چیز کا قائل تھا کہ فرعون کیا ہے؟ شہید ہو کر مر۔ کہتے بحث و مباحثہ، وہ بھی دلائل دے رہا ہے، میں نے بھی دلائل دیے، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، تو کہتے میں نے سمجھا یہ اس طرح کام نہیں چلے گا، آخری بات کرتے ہیں۔ اس نے آخری بات کی کہ دن قیامت کے اللہ پاک تیرا حشر فرعون کی جماعت کے ساتھ کرے، فرعون کے ساتھ کرے۔ اس پر وہ پھر ناراض ہوا، اس نے کہا ہیں فرعون کے ساتھ؟ بس بات ختم ہوگی۔ سمجھئے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس نے دلائل دیے کہ فرعون شہید ہو کر مرا، شہید جب اخیر بات اس نے سنی کہ میرا حشر فرعون کے ساتھ، فرعون کی جماعت، نہ فرعون نے سمجھایا بھئی تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ فرعون شہید ہو کر مرا، تو شہیدوں کے ساتھ تیرا کیا ہوگا؟ اجماع ہوگا، شہیدوں کے ساتھ تو کھڑا ہوگا۔ اس بات کے اوپر وہ پھر ناراض ہو گیا۔ دیکھو آیت کے اندر ذرا غور کرو، اللہ نے فرمایا وَحَاكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ہے، یہاں پہ آل فرعون کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر نہیں ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ فرعون کا نام نہیں لیا اللہ نے، آل فرعون کہا ہے۔ اسی طرح دیکھو آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کا ذکر ہے، فرعون کا تو اللہ پاک نے نام ہی نہیں لیا۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ پاک فرعون جو ہے یہ شہید ہو کر مرا، ان کی یہ دلیل ہے یہی۔ لیکن انشاءاللہ آگے آگے آیت آئیں گی، یہ بالکل بات غلط ہے، ٹھیک ہے، کہ فرعون شہید ہو کر مرا، یہ بالکل بات غلط ہے۔ مفسرین کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جماعت ہے وہ سارے اسی بات کی طرف ہے کہ فرعون جو ہے وہ مردود ہو کر مرا، وہ شہید ہو کر نہیں مرا۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ 30واں پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، پس پکڑا اس کو اللہ پاک نے
پکڑا اس کو اللہ پاک نے پھر اگلی پچھلی ساری کسر نکال دی. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے کے اندر عبرت ہے اس شخص کے لیے جو کیا ہو گیا، جو ڈرے گا، اس کے لیے کیا ہوگی، عبرت ہوگی. ہاں انشاءاللہ آگے آیتیں آئیں گی، میں آپ کو ساتھ ساتھ نشاندہی کرتا جاؤں گا کہ فرعون جو ہے یہ مردود ہو کر غرق ہو کر مرا ہے، اور یہ بھی عذاب الہی کے اندر ہی مبتلا ہے. ہاں دیکھیں جی آگے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کی جاتی ہے اوپر ان کے غدوا وعشیا، صبح اور شام. اور جس دن کے قائم ہوگی، اب یہ تیسرے عذاب کا ذکر ہے، اخروی عذاب کا، اور جس دن کے قائم ہوگی قیامت تو حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو، جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہے. دیکھیں اس آیت کے اندر عالم برزخ اور قیامت دونوں کے عذاب کا کیا ہے، ذکر ہے. قوم فرعون کو ہلاکت اور غرق کے بعد عالم برزخ میں اللہ فرماتے ہیں روزانہ صبح و شام آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ان کے اوپر قیامت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے، ان کے اوپر آگ اسی طرح پیش ہوتی رہے گی. جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کو کیا حکم ہوگا کہ ان کو داخل کر دو کہاں، جہنم کے اندر، جو دنیا کے عذاب سے بھی، برزخ کے عذاب سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے. یہ آیت جو ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آیت عذاب قبر عالم برزخ کے ثبوت کے اوپر سری نص ہے. یہ اہل سنت، تمام اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ عذاب قبر کے اوپر وہ متفق ہیں کہ عذاب قبر کیا ہے، برحق ہے. اور بعض لوگ آج بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور عالم برزخ میں عذاب کس طرح ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو عذاب ہوتا ہے وہ اجسام مثالیہ کی طرح عذاب ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ان کے جسموں کی مثل اور جسم بناتے ہیں، پھر ان کو اس کی ارواح کو اس میں داخل کرتے ہیں، پھر ان کو کیا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے ان کو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فرعونی جو ہیں یہ غرق ہوئے ہیں، سیاہ رنگ کے پرندوں کے اندر اللہ ان کی روحوں کو کیا کرتا ہے، داخل کر دیا. اللہ پاک نے فرعونیوں کی روحوں کو سیاہ رنگ کے پرندوں کے اندر داخل کر کے اللہ پاک اس وقت ان کو کیا دے رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں. اور یاد رکھنا عالم برزخ اور وہاں کا عذاب و ثواب، راحت و تکلیف ایک قطعی بات ہے، پکی بات ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ہے. جس طرح آخرت کے عذاب اور ثواب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عذاب قبر کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. عذاب قبر کے اوپر بھی کیا ہے، ایمان لانا ضروری ہے. برزخ جو ہے، برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی پردہ، درمیانی عالم کا نام ہے، ایک جہان ہے یہ بھی. اب یہ بات سمجھو اگلی، جس حالت میں بھی مردہ مرنے کے بعد، جس حال میں مردہ مرنے کے بعد سے لے کر یوم البعث قیامت تک رہے گا، وہی کیا ہے، برزخ ہے. اس عالم کا نام کیا ہے، برزخ ہے. خواہ مردہ قبر کے اندر دفنایا جائے، نہ دفنایا جائے، خواہ اس کو درندے کھا پی کے پھاڑ دیں، ختم کر دیں، خواہ سمندر میں ڈبو کے اس کو مار دیا جائے، خواہ آگ کے اندر جلا کر اس کو راکھ کر دیا جائے، یا جانور کھا لے، وہ عالم برزخ ہی ہے. اگرچہ قبر جو ہے یہ لفظی طور پہ اس کا معنی یہی استعمال ہوتا ہے کہ زمین کا گھڑا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر جملہ احوال جو ہے یہ عالم قبر ہی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے سمجھو عالم برزخ کے اندر پہنچ چکا ہے. وہ سمجھ آ گیا کہ نہیں. جب انسان مر گیا، جس حالت کے اندر بھی ہے، وہ جس طرح بھی ہے، جس حالت کے اندر بھی ہے، سمجھ لو وہ کیا ہے، عالم برزخ ہے. قبر میں چاہے اس کو دفنایا جائے، نہ دفنایا جائے، چاہے جل گیا، راکھ ہو گیا، درندوں نے کھا لیا، سمجھ آئیے، یا سمندر میں ڈوب کر مر گیا، عذاب اس کو عالم برزخ کے اندر ہو رہا ہے. اب دیکھو بعض اوقات ایسے ہیں
اب یہ ہندو لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، یہ مردوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا؟ اللہ جسم کا محتاج ہے؟ نہیں۔ عالم برزخ عذاب برحق ہے، لیکن اس کا شعور ہمیں نہیں ہے وہ عذاب کس طرح ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ ایک الگ عالم ہے۔ لیکن ایمان ہمارا ہے کہ جو بھی عالم برزخ کے اندر پہنچ جائے گا اس کے اوپر عذاب اور ثواب یہ حکم شریعت لگاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہاں کا عذاب اور ثواب کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس چیز کا انکار ناممکن ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت صریح نص ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، عذاب قبر سے انکار بالکل کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کی ایک اور آیت کے اندر بھی ہوتا ہے، سورۃ مومنون ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ دنیا کے عذاب سے پھر آگے برزخ، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اٹھائے جانے کے دن تک۔ یہ برزخ وہی ہے جس کو ہم قبر والی زندگی کہتے ہیں، لیکن وہ قبر والی زندگی کیسی ہے کیسی نہیں ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اس عالم کو ہماری نظروں سے کیا رکھا ہے؟ پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس عالم کے بارے میں صرف کس کو معلوم ہے؟ بولو سارے، صرف اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ وگرنہ ہمارا ایمان ہے کہ عالم برزخ کے اندر عذاب اور ثواب کیا ہے؟ برحق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے، یہ متفقن علیہ نظریہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن سے جب منکر نکیر سوال کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے سامنے ایک نہایت ہی بہترین خوبصورت شکل اس کے سامنے ظاہر کی جاتی ہے۔ تو مومن دریافت کرتا ہے کہ من انت، تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے خیر نظر آ رہی ہے، تیرے چہرے سے خیر نظر آ رہی ہے۔ تو جواب یہ ہوتا ہے انا عملک الصالح، بے شک میں تیرا نیک عمل ہوں، میں کیا ہوں؟ تیرا نیک عمل ہوں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس ایک گناہگار، کافر، فاسق، فاجر کے سامنے ایک ڈرونی اور ہیبت شکل اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ پھر وہ انسان پوچھتا ہے کہ من انت، تو کون ہے؟ تو پھر آواز آتی ہے انا عملک الخبیث، میں تیرا گندا اور برا عمل ہوں، میں تیرا کیا ہوں؟ گندا اور۔ اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کس عالم کے اوپر ہے؟ عالم برزخ کے اوپر ہے کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ عالم برزخ کے اندر ہو رہا ہے کہ جب منکر نکیر سوال کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، مومن کے سامنے خوبصورت چہرہ پیش کیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے؟ تو پھر جواب آتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا کیا ہوں؟ نیک عمل ہوں۔ اور فاسق و فاجر سے جب سوال ہو جاتے اس کے سامنے انتہائی گندا، ڈرونا، ہیبت ناک شکل اس کے سامنے کی جاتی ہے، وہ پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے؟ تو پھر جواب کیا آتا ہے انا عملک الخبیث، میں تیرا کیا ہوں؟ گندا اور ناپاک عمل ہوں۔ یہ ساری عالم برزخ کے اوپر، اور بے شمار احادیث ہیں اس بات کے اوپر کہ عالم برزخ کا عذاب کیا ہے؟ برحق ہے۔ یوں ہی نہیں اللہ پاک چھوڑ دے، بقیہ اللہ جسم کے محتاج نہیں ہے، چاہے کوئی گل جائے، سڑ جائے، کسی کو قبر نصیب ہو یا نہ ہو، سمندر میں جائے، درندے کھا لیں، اللہ کسی کے جسم کا محتاج نہیں کہ جسم ہوگا تبھی اللہ عذاب دیں گے۔ کسی بھی حالت کے اندر اللہ اس کو عذاب دے سکتے ہیں۔ اللہ اسباب کا، قانون کا محتاج نہیں، ضابطوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شیخ محی الدین ابن العربی رضی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں آج تو دنیا کے اندر تم الفاظ پڑھ رہے ہو اس چیز کے، قرآن میں، حدیث میں، قبر کے متعلق، قیامت کے متعلق الفاظ پڑھ رہے ہو، لیکن مرنے کے بعد یہ الفاظ ایک شکل اختیار کر کے تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ قبر ہے، اس کے عذاب کے متعلق آج ہم الفاظ پڑھتے ہیں، قیامت کے متعلق الفاظ پڑھتے ہیں، جنت جہنم کے متعلق الفاظ پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی آنکھیں بند ہوگی اگلا عالم شروع ہوگا، بس وہ ان الفاظ کی شکل بننی کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی۔ پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً وہ الفاظ کیا تھے، آج ہمارے سامنے بے عینی ہی سچے آ رہے ہیں، سچ تھا سب کچھ، ٹھیک ہے۔
گویا عالم آخرت کا جو مبدا ہے نا، دی بادشاہ جس کو کہہ لو، وہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے. اس کا جو انجام نجات کی صورت میں ہوگا یا ہلاکت کی صورت میں ہوگا، یہ معاملہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ تب نہیں روتے. فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل تو یہ ہے، پہلی سیڑھی تو یہ ہے، جو اس کے اندر کامیاب ہو جائے گا اگلی منزلوں کے اندر وہ کیا ہو جائے گا، اور جو اس پہلی سیڑھی کے اندر ناکام ہو گیا وہ اگلی ساری سیڑھیوں کے اندر ناکام ہو جائے گا، ساری منزلوں کے اندر ناکام ہو جائے گا. یہ پہلی سیڑھی ہے. تو میرے عزیز دوستو، قبر ایک، اس کا عذاب ثواب کیا ہے؟ بولو سارے، برحق ہے، سچا ہے، اس سے انکار بالکل نہیں ہے. اللہ پاک سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ مجھے قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے بچا. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور وہاں کوئی نہیں جائے گا ساتھ، تنہا انسان چلا جائے گا. جس طرح تنہا دنیا کے اندر آیا ہے، تنہا ہی انسان قبر کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. اب اللہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل حکم ہوگا، داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب میں. اس لیے مفسرین جو ہیں ادخلوا آل فرعون کے ساتھ ما فرعون لگاتے ہیں کہ آل فرعون کو داخل کرو ما فرعون کے، ما فرعون کے اشد العذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب میں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اب دیکھو، اب بار بار غور کرو، آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون اللہ ذکر کر رہے ہیں. اب آل فرعون کے اندر کون مراد ہیں؟ اس کے اندر کیا اس کے رشتہ دار ہیں؟ بلکہ جتنے بھی قبطی تھے، جن جن لوگوں نے فرعون کی بات کو تسلیم کیا تھا، وہ سارے کے سارے کس کی آل بن گئے؟ فرعون کی آل بن گئے ہیں. اب قرآن کی اصطلاح کے اندر آل کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس نے کسی کی بات کو کیا کر لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، وہ اس کی آل میں سے. اسی طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا آل محمد کے اندر صرف 4-5 لوگ شامل ہوں گے؟ کیا فاطمہ، علی، حسن و حسین صرف شامل ہے آل محمد کے اندر؟ بلکہ آل محمد کے اندر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو دل سے تسلیم کر لیا، ان کو حکموں کو مانا، وہ آل محمد کے اندر شامل ہوتا جائے گا. سارے صحابہ کرام آل محمد میں شامل ہے، ساری صحابیات آل محمد کے اندر شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں جو آپ کے اوپر ایمان لائے، وہ آل محمد کے اندر شامل ہیں. تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، محققین، مدبرین، سب کے سب آل محمد کے اندر شامل ہیں. اولیاء کرام، اللہ کے جتنے نیک بزرگ، عابد، زاہد، سب کے سب آل محمد کے اندر شامل ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم کرے گا، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ آل محمد کے اندر شامل ہے. اس لیے اس کو بند نہ کرو، آل محمد کو صرف 4-5 لوگ ہی اس کے اندر شامل کر دو. آل محمد کے اندر صرف یہ نہیں ہے، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. اب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ. اور جب کہ جھگڑا کریں گے وہ آگ میں، پس کہیں گے نچلے لوگ، کمزور لوگ، ضعفاء کمزور لوگ، واسطے ان لوگوں کے استکبروا جنہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، بڑائی اختیار کی. انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تھے واسطے تمہارے، تبعاً تابع دار. اچھا، یہ ربط ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ربط سمجھ لو. اللہ فرمانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہ گئے فرعون کے پاس ہمارے احکامات لے کر. فرعون کے پاس جب گئے، قوم کو، فرعونیوں کو سمجھایا، لیکن ان فرعونیوں نے بجائے حضرت موسیٰ اور ہارون کی بات ماننے کے کس کی بات کو مانا؟ فرعون کی بات کو مانا.
پیغمبروں کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ فرعون کی بات کو انہوں نے کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا، اس کی بات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن ہمارے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دیا، ہمارے پیغمبر کا اتباع نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو یہ لوگ اپنے مشرک حاکم کا کہا مان کر پیغمبروں کی تبلیغ سے منہ موڑ رہے ہیں، پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کو جب میں ان کو جہنم کے اندر داخل کروں گا تو یہ مشرک حاکم اور مشرک رعایا دونوں جہنم کے اندر جھگڑا کریں گے، لڑیں گے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے کہ تیری وجہ سے میں جہنم کے اندر آیا، وہ کہے گا میں تیری وجہ سے جہنم کے اندر آیا، آپس کے اندر دونوں کیا ہوں گے؟ لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، آج تو آپس میں بڑی محبتیں ہیں ان کی، بڑا پیار ہے، فرعون کی تعریفیں کر رہے ہیں، فرعون اپنی رعایا کی تعریف کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں آج تو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن کل قیامت کو جب میں ان کو جہنم کے اندر گراؤں گا پھر یہ محبت نفرت عداوت کے اندر بدل جائے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ، اور جب کہ جھگڑیں گے وہ لوگ، جب کہ جھگڑیں گے وہ فی النار آگ میں، پس کہیں گے الضعفاء، اس سے مراد مرید شاگرد، ٹھیک ہے، مرید شاگرد نچلے درجے کے لوگ جنہوں نے اتباع کیا، جنہوں نے کیا کیا ہے؟ مشرک پیروں کا، مشرک حاکم کا اتباع کیا، مشرک استاد کا اتباع کیا، للذین استکبروا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے بڑائی اختیار کی، مشرک حاکم، مشرک پیر جنہوں نے بڑائی اختیار کی، جنہوں نے شرک کروایا لوگوں سے، ان سے کہیں گے وہ کمزور لوگ، مرید لوگ، انا کنا لکم تبع، بے شک ہم تھے دنیا میں لکم تبع، واسطے تمہارے تابع دار، بابا ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تمہارے تابع دار تھے، ٹھیک ہے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، پس آیا ہو تم دفع کرنے والے، فہل انتم مغنون، پس آیا ہو تم دفع کرنے والے یعنی ہٹانے والے، عنا ہم سے، نصیباً کچھ حصہ، من النار آگ سے، کچھ نہ کچھ آگ کو ہم سے کیا کر سکتے، دور کر سکتے۔ دنیا کے اندر تو کہتے تھے نا ہم تمہارے کام آئیں گے قیامت والے دن، ٹھیک ہے، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، تمہیں نیک عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس رات کو سویا کرو، نماز کو مدینے میں قائم کر کے آیا کرو، کوئی نیک عمل اختیار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بس جمعرات کو مولوی صاحب کو کھانا دے دیا کرو، ٹھیک ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخشوا دیا کریں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم سے کچھ آگ کا حصہ دور کر سکتے ہو، نصیباً ہے، نصیباً کچھ حصہ، ٹھیک ہے۔ تو قال الذین استکبروا، اب وہ جنہوں نے بڑائی اختیار کی اب وہ لوگ بولیں گے، اچھا یہ جہنم کے اندر ہی مکالمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو نا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جھگڑا کدھر ہو رہا ہے؟ جہنم کے اندر۔ ان بے ایمانوں کو اللہ نے سزا ہی ایسی دی ہے کہ جہنم کے باہر نہیں یہ مکالمہ ہوگا ان کا، یہ جہنم کے اندر ان کا مخاصمہ ہوگا، یہ جدال ہوگا۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑائی رکھتے تھے، مشرک حاکم، مشرک استاد، مشرک پیر، جنہوں نے اپنی رعایا کو، مریدوں کو، شاگردوں کو شرک کے اوپر لگایا، وہ بولیں گے انا کل فیہا، بے شک ہم سارے کے سارے فیہا، اس جہنم میں پڑے ہیں۔ دیکھو جواب کیسا ہے کہ بابا ہم سے فریادیں کر رہے ہو، ہم کون سا جنت میں بیٹھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں سمجھ آئیے، ہم بھی تو سارے، یعنی اگر کچھ کر سکتے تو اپنے سے آگ کو ہٹا لیتے، اپنے سے ہم آگ کو ہٹا نہیں سکتے، اور تمہاری فریاد کو ہم کس طرح پورا کر دیں؟ بالکل وہی بات جو دنیا کے اندر کہا کرتے تھے، اللہ اس کا الٹ کر دیں گے قیامت میں۔ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ سفارشی ہیں، کام آئیں گے کل قیامت والے دن، لیکن اللہ فرمائیں گے، یہ کیا جواب دیں گے؟ انا کل فیہا، ہم بھی کیا ہیں، اسی میں سڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ نیک لوگوں کی بات نہیں ہے، الیاذ باللہ، یہ وہ مشرک جنہوں نے شرک کروایا، وہ مشرک پیر جو شرک کرواتے ہیں، نیک اولیاء، نیک پیر، اس کی بات نہیں ہے، نیک استاد، موحد استاد کی بات نہیں ہے، سمجھئے؟
نیک حاکم کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ حاکم، وہ استاد، وہ پیر مراد ہے جو اپنی رعایا کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو شرک کی تبلیغ کرتے ہیں، شرک کے اوپر چلنے کا حکم دیتے ہیں، وہ مراد ہیں یہاں پہ۔ کیونکہ نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر جائیں گے، یہ تو برے لوگوں کی بات ہے۔ انا کل فیہا، وہ کہیں گے بے شک ہم کیا ہیں، سارے کے سارے اسی میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تحقیق فیصلہ کر چکا ہے درمیان بندوں کے۔ اللہ کا فیصلہ اب کون ٹال سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کون سا کوئی دنیا کی جیل ہے جہاں تعلق چلے گا اور باہر نکل جائیں گے؟ یہ تو خدا کا قید خانہ ہے، یہاں تو کوئی سفارش ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی نہیں نکل سکتا، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے اللہ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے ترجمہ کریں گے ان اللہ قد حکم، بے شک اللہ تحقیق، قطعی فیصلہ، پکا فیصلہ، یہ قد حرف تحقیق ہے، پکا فیصلہ کر چکا ہے بین العباد، درمیان بندوں کے۔ ٹھیک ہے، یہ قد جو ہے عربی میں بات کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، جس طرح ان ہے کلام کو موقد کرنے کے لیے آتا ہے، اس طرح قد جو ہے کہ یہ بات کو مضبوط کرنے، قد حکم، تحقیق فیصلہ کر چکا ہے اللہ پاک درمیان بندوں کے۔ اس لیے بھائی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں توحید کی لائن بخشی ہے۔ ذالک فضل اللہ علینا، یہ کس کا فضل ہے؟ ہاں، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے۔ سمجھ آئی؟ کہاں جہنم اور کہاں جنت، کہاں جہنم کے اندر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے اوپر لانتے، دنیا کی محبتیں، دنیا کے اندر برائیوں کے اوپر اکٹھے تھے، محبتیں کرتے تھے، لیکن جب جہنم کے اندر جائیں گے تو لان تان، یہی محبت نفرت کے اندر بدل جائے گی، عداوت کے اندر بدل جائے گی، لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے سے جہنم کے اندر داخل ہوں گے، وہاں بھی لڑائی جھگڑے۔ اور جنتی جنت کی طرف جب جائیں گے بالکل امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے پہلے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے دروازے جب کھولے جائیں گے اندر جنت کے جو داروغے ہوں گے ان کا استقبال کریں گے، ان کے اوپر سلامتیاں پیش کریں گے، طبتم سلام طبتم، تمہارے اوپر سلامتیاں ہو کہ تم دنیا کے اندر پاک رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں پاک رہے شرک و کفر سے، تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو گندا نہیں کیا، وگرنہ قرآن میں اللہ فرماتے انما المشرکون نجس، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ کیا ہے؟ گند ہے، نجس ہے، غلاظت ہے، کیا ہے؟ نجاست ہے، وہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اس کا فعل جو شرک والا اس نے اختیار کیا ہوا ہے یہ نجاست ہے، گند ہے، غلاظت ہے۔ اس لیے ہر دعا کے اندر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تو نے صراط مستقیم والا رستہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ صراط مستقیم والا رستہ کیا ہے؟ توحید والا رستہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا ماں کی گود میں؟ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، جب میرا اور تمہارا رب اللہ ہے تو عبادتیں صرف کس کی کرو؟ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اسی کے آگے سجدہ کرنا، اسی کے حکموں کو ماننا، جس کام سے اس نے منع کر دیا اس سے ہٹ جانا، اسی کے نام کی نظر نیاز دینا، ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ کس کے اوپر چل پڑا ہے؟ ایک سیدھی سڑک کے اوپر چڑھ پڑا ہے جو سیدھی جنت کی طرف تمہیں اللہ کی طرف لے کر جائے گی، وہ سڑک کے اوپر۔ اور اس صراط مستقیم، اس کا لغوی معنی مفسرین فرماتے ہیں وہ رستہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یعنی ایسا رستہ جو سیدھا ہو، جس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی موڑ نہ ہو، وہ رستہ مراد ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ شکر ادا کیا کرو اللہ پاک کا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر قیدیوں کے سامنے شکر ادا کیا تھا کہ یہ توحید جو اللہ پاک نے ہمیں سمجھائی ہے، یہ ذالک فضل اللہ علینا، یہ ہمارے اوپر کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ کی مہربانی ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا رحم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں توحید پرست بنایا، وحدت پرست بنایا ہے۔
اللہ اکبر. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. طلب شفاعت. اب پہلے متبوعین، پہلے تابعین کا قول اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے مشرک پیروں سے کہا کہ ہمیں آگ سے بچاؤ، کچھ حصہ آگ کا ہم سے ہٹاؤ. اب جنہوں نے تکبر کیا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم نہیں کر سکتے. اب وقال الذین فی النار، اب دونوں مل کر یہ سفارش کریں گے جہنم کے داروغے کو کہ تو اللہ کے آگے کیا کر، سفارش کر. وہی دنیا والا کام، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اللہ کے آگے کہ تم اللہ کے قریب بھی ہو، ٹھیک ہے، تم اللہ سے سفارش کرو کہ ہم سے تھوڑا سا عذاب کیا ہے ایک دن کے لیے کم کر دو، ٹھیک ہے. وقال الذین فی النار، اور کہا ان لوگوں نے، فی النار کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، لخزنتی واسطے خازنین جہنم کے، یعنی جہنم کے داروغوں سے وہ کہیں گے، ادعوا ربکم، پکارو تم اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، پکارو تم اپنے رب کو، یخفف تخفیف کر دیں ہم سے، یوما من العذاب ایک دن کی، من العذاب عذاب سے. غور کرو، ذرا غور کرو کہ کس چیز کے وہ متلاشی ہیں، کس چیز کو وہ مطلوب کر رہے ہیں. دیکھو ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے چھٹکارا ہو جائے ہمارا، یہ تو بالکل ناممکن ہے، محال ہے. اور دوسرا ہمیشہ کے لیے تخفیف ہو جائے، ہمیشہ کے لیے عذاب ہلکا کر دیا جائے، یہ بھی کیا ہے، ناممکن ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا اشد العذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب. ہمیشہ کے لیے تخفیف بھی نہیں ہوگی. تیسری صورت انہوں نے اختیار کی، چلو ایک دن کے لیے عذاب ہٹایا نہ جائے بلکہ تخفیف کر دی جائے، بس ہلکا کر دیا جائے، بس عذاب ایک دن کے لیے عذاب ہٹایا نہ جائے، صرف کیا کر دی جائے، ہلکا کر دیا جائے بس، ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے. یعنی وہ اس چیز کو بھی اپنے لیے جہنمی کیا سمجھیں گے، نجات سمجھے کہ ہم سے عذاب کو کیا کیا جائے، ہلکا کیا جائے. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. پہلی صورت کہ ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے، وہ بھی نہیں. دوسری صورت ہمیشہ کے لیے تخفیف کر دی جائے، یہ بھی ناممکن ہے، محال ہے. تیسری صورت ہمیشہ ایک دن کے لیے، صرف ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے صرف تخفیف کر دی جائے، ہلکا کر دیا جائے. اللہ فرماتے، دیکھیں آگے سفارش کہیں گے. اب وہ جہنم کے داروغے کہیں گے، قالو اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کہیں گے آیا نہیں آئے تمہارے پاس تمہارے رسول ساتھ واضح دلائل کے. وہی بات، ٹھیک ہے. آیا نہیں آئے تھے، کہیں گے آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے ساتھ واضح دلائل کے. یہ سوال ہے ان خزانہ کا، جہنم کے داروغوں کا. اب یہ سوال ہے ان کے پاس کہ تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے ساتھ واضح دلائل کے، ٹھیک ہے. قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں بلا، کیوں نہیں آئے تھے، لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم نے اپنے سرداروں کی باتوں کو تسلیم کیا، اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا. ہم تو سنتے ہی نہیں تھے، کسی کو ساحر کہتے تھے، کسی کو کذاب کہتے تھے، کسی کو مجنون کہتے تھے، الیاذ باللہ، کسی کو ہم گالیاں نکالتے تھے، کسی کو برا بلا کہتے تھے. ہماری بدقسمتی، وگرنہ اللہ کے پیغمبروں نے تو ہمارے اوپر حجت کو کیا کیا ہے، پورا کیا ہے. انہوں نے منکرین کو عذاب کے ڈراوے دیے اور ماننے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں، جنت کی نعمت کی خوشخبریاں سنائیں. لیکن بدقسمت بدحال ہم خود کہ ہم نے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اب تو کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. اب وہ جو پچھلی قوموں کے کام تھے، پیغمبروں والے کام تھے، اب وہ اس امت کے علماء نے سنبھالے ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں، وارث ہیں.
اب وہ بوجھ جو تھا نبیوں والا وہ علماء کے سر کے اوپر ہے. اب حق پرست کوئی عالم ہے، کوئی اچھا نیک اللہ کا ولی ہے، اللہ کی بات ماننے والا ہے، ٹھیک ہے، اگر انسان اب اس کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو پھر اس سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارے پاس علماء نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگاہ نہیں کیا گیا کبھی بھی؟ کیا تمہارے تک قرآن نہیں پڑھایا گیا؟ قرآن نہیں سمجھایا گیا تمہیں؟ اللہ کی بات تمہارے سامنے نہیں آئی تھی کہ اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ساری باتیں ہم تک پہنچ گئی تھی، لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم نے عمل نہ کیا. سورہ زمر میں کیا آتا ہے؟ فنعم اجر العاملین، کہ صرف بات علم کے اوپر ختم نہیں ہوتی، بات عمل کے اوپر ختم ہوتی ہے. کسی چیز کا علم آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی آ جائے یہ بڑی بات ہے. عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا، وگرنہ بغیر عمل کے جو علم ہے وہ سراسر وبال ہے. کہ ایک چیز کا انسان کو پتہ ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ کیا ہے؟ وبال ہوگا اس کے اوپر. اللہ نے تو اس سے ڈبل سوال کرنا ہے، ایک تو تجھے پتہ تھا اور اوپر سے تو نے عمل نہیں کیا، تیرا تو ڈبل جرم ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ کا قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک نصاب زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے. اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں اترنی. وقت قریب ہے، موت ہر کسی کے سرہانے کھڑی ہے، تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہے، قیامت بالکل قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت زمانہ بے برکت ہو جائے گا. 1 سال 1 مہینے کے برابر، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، 1 دن 1 گھڑی کے برابر، اور 1 گھڑی اس طرح گزرے گی جس طرح گھاس کا تنکا آگ کے شعلے کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. بے برکت ہو جائے گا. اور ہر انسان آج یہی کہہ رہا ہے اپنی زبان کے ساتھ، یار وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا. زمانہ گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے. کس طرح گزر رہا ہے؟ وہی دن ہے، وہی راتیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو گئے، اتنے غرق ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. اس لیے زمانہ کیا ہوتا جا رہا ہے، نکل. ہر انسان نے اپنے آپ کو ایک خوشی کے اندر دھکیلا ہوا. یہ دنیا، اس نے دنیا کو وہ جنت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ جنت ہے میرے لیے. مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ اس دنیا کے اندر اس کا دل گھٹتا ہے جب وہ رہتا ہے. اور ایک نافرمان کے لیے یہ کیا ہے؟ جنت ہے. اس کے لیے یہ وقت جلدی جلدی گزرتا جا رہا ہے. لیکن مومن جو ہوگا وہ کہے گا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ میں مجھے چنگل سے نکال، اس پنجرے سے نکال. وہ قید خانہ اس کے لیے دن کیا ہوتے جائیں، بڑے بڑے ہوتے جائیں گے. آپ دیکھو ذرا غور کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ بے برکت ہو جائے گا. ہر بندہ کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم. ذرا آپ غور کرو آج ہمارے پاس سہولتیں کتنی ہیں. جدھر 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا آج وہ سفر 2 گھنٹوں کے اندر پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جدھر اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سفر کر کے جانا او میلوں میل 1 مہینے کے لیے، حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے 6 مہینے کے سفر ہوتا تھا بحری جہاز پہ، اور کفن ساتھ لے کر جاتے تھے وہ جب سمندری سفر کرتے تھے. اور اب حج انسان ہے 10 دن کے اوپر بھی کر لے گا، 5 دن کے اندر بھی کر لے گا. اگر 7 کو پہنچا 12 13 کو 14 کو واپس آ جائے. سہولت ہے کہ نہیں؟ سفر آسان ہو گئے ہیں. اچھا کھانا پکانا دیکھو کتنی سہولت ہے. پہلے لکڑیاں جلائی جاتی تھیں اور اس لکڑی کو جلانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے بھی آگ کو لایا جاتا تھا. لکڑیاں استعمال کی جاتی تھیں، پتھر استعمال کیے جاتے تھے. پہلے آگ کو جلایا جاتا تھا، اس کے اوپر آدھا پونا گھنٹہ اس کے اوپر لگ جانا.
ایک چائے کا کپ بھی بنانے کے لیے تقریباً کتنا 1-1.5 گھنٹہ تو پکا. زمانہ گزرتا گیا, ماچس کی تیلی آئی, آگ جلانا کیا ہوا, آسان ہوا. اور زمانہ گزرا, سوئی گیس آئی. اور زمانہ گزرا, مائکرو ویو آ گئے. جہاں چولہے کے اوپر چائے پکتی ہے 10-15 منٹ کے, وہ مائکرو ویو میں کتنے منٹ پہ, 2 منٹ کے اندر چائے پکتی ہے, 1 منٹ لگتا ہے اس میں. سہولت آ گئی کہ نہیں؟ اتنی زیادہ سہولتیں آنے کے باوجود پھر انسان کہتا ہے وقت نہیں ملتا. پھر انسان کیا کہہ رہا ہے؟ وقت نہیں ملتا. اب آپ ذرا خود ہی اندازہ لگاؤ کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں کتنا دھکیل دیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن اترا. اللہ اس وقت 1400 سال پہلے دنیا کی کتنی تحقیر اور حقارت بیان کر رہے ہیں. وہ لوگ دنیا کے اندر کتنا کو مشغول تھے. اگر آج ہم 100% دنیا کے اندر مشغول ہیں, ہمارے مقابلے میں وہ لوگ 10%, 10واں حصہ کہہ لو, بس اتنے ہی مشغول ہوتے ہوں گے. بس کہ ان کے لیے تو سہولتیں بھی نہیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے. تجارت کرنی, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا, ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا, کھانا پکانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, وہ تو اس قدر 10واں حصہ بھی, 10ویں سے بھی کم. اور ہم کتنا زیادہ مشغول ہو چکے ہیں دنیا میں, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ہمیں. یہی وجہ ہے زمانہ کیا ہو جائے گا, بے برکت ہو جائے گا. دنیا کے اندر لوگ اتنے مشغول ہو جائیں گے, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. قریب ہے قیامت, بالکل قریب ہے. تو بجائیے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے, وہ پوچھیں گے واضح دلائل لے کر, تمہیں نہیں پتا چلا تھا, تمہارے اوپر حجت پوری نہیں ہوئی تھی. قالوا بلا, وہ کیا کہیں گے؟ ہاں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. قالوا فدعوا, قیامت والے دن کوئی انسان ہے یہ عذر نہیں کر سکے گا اللہ مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں آیا. ہر شخص کے پاس یہ حجت پوری ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی, قیامت تک ہوتی رہے گی. سمجھ آئی ہے؟ کوئی عذر کرنے والا نہیں ہوگا کہ میرے پاس سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا. قالوا فدعوا, اب وہ فرشتے جواب دیں گے, دروغے جواب دیں گے, کہیں گے فدعوا, پکارو تم. 2 مطلب بیان کیے مفسرین نے اس کے کہ فدعوا پس تم پکارو. پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اوقات دعا تھے, اسباب قبولیت تھے, اس کو تو تم نے دنیا میں کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا, ختم کر دیا. تم وہاں متنبع نہیں ہوئے. کتنی تنبیہات اللہ نے تمہیں کی تھی قرآن پاک میں, کتابوں میں, وہاں تو تم متنبع نہیں ہوئے. تو ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم نہ تمہارے لیے دعا کریں گے, نہ تمہاری درخواست قبول کر سکتے ہیں, نہ تمہاری سفارش کر سکتے ہیں. نہ, ہم ہاتھ اٹھاتے فدعوا, اپنے اللہ کو خود ہی پکارو. کیا کرو؟ اللہ پاک کو کیا کرو؟ خود ہی پکارو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, نہیں پکار ہوگی کفر کرنے والوں کے مگر بیچ بھٹکنا, بہکنا, گمراہی کے. کوئی نہیں سننے والا ہوگا پکار, ان کی قبول ہی نہیں کی جائے گی. بس چیخے چلائیں گے, بس جتنا مرضی کہہ لے, اور ابا سانو کٹ دے, اللہ سانو بچا لے, اللہ یہ کر دے, وہ کر دے, چیخو پکار, کوئی سننے والا نہیں ہوگا. ایسی پکار کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیکار. بہک رہے ہیں, کوئی نہیں سننے والا ہوگا. ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں فدعوا, اور ظالموں دنیا کے اندر تو کہتے تھے کہ ہمارا پیر ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا, پکارو اس پیر کو. کہتے تھے نا, حاجات مشکلات میں بڑا پکارا کرتے تھے ان کو. معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی, بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال, سمجھے, جھولے لال خوشیاں دیوے غم دیوے ٹال, بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. اللہ اکبر, استغفر اللہ. پکارو ان کو, ہستیوں کو. فدعوا, پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں ہوگی پکار کفر کرنے والوں کی مگر بیچ گمراہی کے, بیکار, بہکنا, بیکاری کے. کوئی سننے والا نہیں ہوگا. جزاک اللہ جی, صدق اللہ. اچھا بھائی, جس کو کتاب نہیں ملی وہ ذرا ضرور حاضری کے بعد بتا دے.